فرض کیا کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا، توجہ سے سننا، اگر یہ آپ کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا، جمعرات کا کر لیا یا جمعے کا کر لیا۔ میرے والدین کے لیے دعا فرمائیں، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے افطاری یا سحری کی دعوت پڑھنی چاہیے؟ نہیں، ان کے لیے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے افطاری اور سحری کی دعوت؟ جو چلے گئے اس دنیا سے، اب کیا ان کی سحری کیا افطاری؟ یہ قرآن پاک پڑھ کے ثواب دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک پڑھ کے اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو توفیق ہو، جتنا آپ کر سکیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توجہ سے تلاوت کریں۔ ایک تو ہوتی ہے نا پڑھنے والی، جیسے سپارہ پکڑا دیتے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے یار پڑھ دینا، چلو ہو گیا ہے، ایسے نہیں، توجہ کے ساتھ سمجھ کے پڑھ کے۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اچھا تحفہ دینا چاہیے یا نہیں، یا ایسے ہی بیکار ملاوٹ والا؟ تو اگر کسی کے ایصال کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ادب کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ نور بھی بنے اور وہ نور ان کی طرف جائے۔ تو آپ اپنے والدین کے لیے قرآن شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ روزانہ اگر کرنا چاہیں تو روزانہ کر سکتے ہیں، یا ایک دن مقرر کر لیں، جمعرات کا دن مقرر کر لیں، جمعے کا دن مقرر کر لیں، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فرض کیا کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا، توجہ سے سننا، اگر یہ آپ کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا، جمعرات کا کر لیا یا جمعے کا کر لیا، تھوڑا سا کھانا وانا بنا لیا، تھوڑا سا، یا کوئی مٹھائی وغیرہ لے آئے اور ذکر کر لیا۔ ذکر کے بعد جو ہے فاتحہ خوانی کی، اور اس پڑھے کا اور اس غذا کا جو ہے وہ بخش دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اہل بیت آل رسول کی بارگاہ میں، فقراء صالحین کی بارگاہ میں، اور تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں، اماموں کی بارگاہ میں بخش دیا۔ اس کے بعد اپنے والدین رشتہ داروں کو بخش دیا، اور ہر ہفتہ یہ کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے والدین کو پتہ چلے یا نہ چلے، وہ جو حضور کی بارگاہ میں ہر ہفتے آپ کی طرف سے جو تحفے جائیں گے، آل رسول کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے جو تحفے جائیں گے، صالحین کی، فقراء درویشوں کی، اولیاء کی بارگاہ میں، اور تمام انبیاء کے لیے جو آپ فاتحہ خوانی کریں گے ہر ہفتے، تو آپ ان کی نظروں میں آ جائیں گے، ان کی طرف سے آپ پر رحمت شروع ہو جائے گی۔ آپ زمین پہ بیٹھ کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے والدین کے لیے، ہے نا، لیکن وہ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ اپنے والد کی خاطر ہمارے لیے بھی کر رہا ہے، تو وہ آپ کے والد کے اوپر وہاں سے نظر کرم کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آ جائیں گے، تمام انبیاء کی نظروں میں، آل رسول کی نظروں میں، مولا علی کی نظروں میں، اہل بیت پنجتن پاک کی نظروں میں، صالحین، فقراء، درویش، ان سب کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ کریں اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ کو سرکار نے مشن جب شروع کیا تو روزانہ کی بنیادوں پر ایک نشست رکھی جس کو کہا گیا درود شریف کی محفل، اس کو کہا گیا درود شریف کی محفل۔ تو سرکار اس میں تشریف فرما ہوتے، اور اس کے اندر غوث اعظم کی منقبت ایک پڑھی جاتی فارسی زبان میں، اور پھر کچھ بسکٹ وغیرہ، شیرنی وغیرہ ہوتی، پھر فاتحہ خوانی ہوتی۔ سرکار نے 20-22 سال تک روزانہ اس محفل کو جو ہے منعقد کیا، اور تمام انبیاء کی ارواح کو اس کا فاتحہ خوانی کی روزانہ، آل رسول پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت سب پر کی، اور فرمایا کہ یہ جو ہے باطن میں ان تمام ہستیوں کی سپورٹ لینے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ بھئی آپ دیکھیں نا، آپ یہاں سے ان کے لیے تحفے بھیج رہے ہیں، ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی غیرت نہیں ہے کہ کوئی ان کو تحفے بھیجتا رہے اور وہ متوجہ نہ ہوں؟ تو ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام آپ کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی میرے والدین کی بخشش کیسے ہوگی، یہ کام شروع کر دیں۔ اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں، اور اس کے لیے بہترین جو دن ہے وہ ہے جمعرات کا۔ اب تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ کون سی پٹی پڑھا رہا ہوں میں لیکن اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔
جو میں نے سرکار سے سنا ہے وہ آگے بیان کیا ہے آپ کے. روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن کر لیں، جمعرات کو کر لیا کریں، لیکن کریں ضرور، اس سے بڑی مدد ملے گی. یہ بھی ہوگا کہ کبھی آپ کو وسوسے وغیرہ آئے تو آپ وہ فاتحہ کہانی تو کرتے ہیں نا، تو آپ کے دل کا حال بھی پہنچ جائے گا، ارے اس کو تو سرکار کے خلاف وسوسے آ رہے ہیں، چلو اس پہ کرم کر دو. کبھی حضور کی طرف سے کرم ہو جائے گا، کبھی مولا علی کی طرف سے کرم ہو جائے گا، کبھی امام حسین امام حسن کی طرف سے، کبھی بیوی فاطمہ کی طرف سے کرم ہو جائے گا کہ چلو وسوسے آئے اور انہوں نے صاف کر دیے، کوئی پریشانی ہوئی تو انہوں نے صاف کر دی. اور پھر یہ بھی تو ہوگا نا ان کو، یہ سرکار گوھر شاہی کا بندہ ہے تو وہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے تمہارا خیال رکھیں گے، تمہاری مدد کریں گے. کیوں بھائی؟ Amra TV, the place to connect with God.